السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیلف اسیسمنٹ یعنی کہ خود احتسابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنی کارکردگی کا اندازہ لگانے کا موقع ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو ختم کرنے اور اپنی خوبیوں کو مزید نکھارنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ جب تک ہم اپنی سیلف اسیسمنٹ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پرکھیں گے، ناپیں اور تولیں گے نہیں، تب تک ہم کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو کسی بھی ٹاسک کے لیے پرفیکٹلی یوز کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ انسان کا اپنی ہر اس چیز کے بارے میں اندازہ لگانا، پھر اس اندازے کی بنیاد پر ایسے کام کرنا جس سے اس شخص کی کارکردگی بہتر ہو سکے، اور ان خوبیوں اور خامیوں کے معیار کا اندازہ لگاتی ہیں اور وہ نکات جن کے اوپر مزید محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے اوپر محنت کر کے ان چیزوں کو بہتر بنایا جائے۔ مزید یہ کہ سیلف اسیسمنٹ سے ہمیں اپنے فیچرز کو بانٹنے اور اس کے مرکز کا تعین کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور اس میں کسی بھی دوسرے انسان کی نگرانی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کیونکہ آپ خود سے اپنی خوبیوں اور خامیوں کو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان خود سے کیوریز تلاش کرتا ہے، ان کیوریز کی بنیاد پر اپنے سامنے آنے والی رکاوٹوں کا تعین کرتا ہے، اپنی قابلیت کا اندازہ لگاتا ہے اور اپنی مشکلات کو اس طرح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہترین انسان ثابت کر سکے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس جدید دنیا میں سیلف اسیسمنٹ کے اصول پر بہت ساری کمپنیز، ادارے اور فرمز نے بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے اوپر ایک کرائیٹیریا بنا دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر یہ ادارے اپنے امپلائیز کو اس طریقے سے انالیسس کرتے ہیں کہ ان کو ایک فلٹر میں سے گزارا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کی قابلیت کا اندازہ لگا کر اپنے ورکرز کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر ایسی پوزیشن پر لگایا جاتا ہے جہاں پر وہ بہتر پرفارمنس دینے کے قابل ہو سکے۔ مزید یہ کہ اس کے ذریعے سے ہی ادارے کو اندازہ لگانے کا موقع ملتا ہے کہ اس کی بنیاد پر ورکر کو کہاں پر استعمال کرنا سب سے بیسٹ رہے گا۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو ایک فریز میں بیان کریں تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب۔ اب بات کرتے ہیں کہ سیلف اسیسمنٹ کی اس پروسیس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں تقریباً 4 مین چیزوں کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، انکوائریز، یعنی کہ سب سے پہلے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ لگانا ہے، ان کو پرکھنا ہے اور ان کی بنیاد پر پھر آپ نے اپنا کرائیٹیریا سیٹ کرنا ہے۔ نمبر 2، ایکٹ اکارڈنگلی، یعنی کہ جب آپ نے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا تعین کر لیا اپنی انکوائریز کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر آپ نے ان کو پرائیورٹائز کرنا ہے کہ کون سی چیز کو پہلے کرنا ہے اور کون سی چیز کو بعد میں کرنا ہے۔ نمبر 3، پرفارمنس ایکنالجمنٹ، یعنی کہ جب آپ نے انکوائریز بھی کر لی اور اس کے بعد آپ نے ان کا کرائیٹیریا اور نمبرنگ بھی سیٹ کر لی، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے کتنی پرفارمنس بہتر کی ہے، اس میں کتنا گریجولی چینج آیا ہے۔ یعنی کہ اس سے آپ نے ساتھ ساتھ اپنے اپنی پرفارمنس کا بھی اندازہ لگاتے رہنا ہے اور اپنی زندگی میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے معاشرے میں اپنی پوزیشن کو پرکھتے رہنا ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کے کرنے کے بعد اپنے اندر کتنی بہتری اور تبدیلی پیدا کی ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ نے سیلف ایویلویشن کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد آپ نے اس اسیسمنٹ کے پروسیس سے پہلے کی اپنی زندگی اور اپنے بیہیویئر کو سیلف اسیسمنٹ کے اس پروسیس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد کی زندگی اور تمام پہلوؤں سے اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں کس چیز میں کتنی بہتری آئی ہے۔ جب اس سیلف اسیسمنٹ کی بنیاد پر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کس طریقے سے اور کس فیلڈ میں اپنی زندگی میں بہتری پیدا کی ہے، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سیلف اسیسمنٹ کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ سیلف اسیسمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہیے کہ جو انسان بھی اپنے ہر وقت ہر کام کو سیلف اسیس کرتا رہتا ہے، اس بندے کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ وہ انسان ہمیشہ اپنی خوبی اور خامی کو اسیس کرتا رہتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر اس کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کتنی بہتری لا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی خامیوں سے سیکھنا ہے، اپنی خامیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا، اپنی کمزوریوں کو ختم کرنا ہے، اپنی خوبیوں کو مزید نکھارنا ہے اور اپنی برائیوں کو چھوڑنا ہے۔ تمام ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں خوشی، سکون، اطمینان اور بہتری
आती हुई आपको नजर आएगी। ये सेल्फ असेसमेंट के टॉपिक के ऊपर बहुत सारे ममालिक में प्रॉपर एक सब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है और स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसको सेल्फ असेसमेंट की बुनियाद पर पब्लिश किया गया हो या इस चीज़ को स्कूलों में कंपलसरी पढ़ाया जा रहा हो। इसलिए सेल्फ असेसमेंट को तमाम चीज़ों के ऊपर डोमिनेट समझे, इसको एक बेसिक क्राइटेरिया समझे और अपने तौर पर भी अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में एक्नॉलेज करें और इस चीज़ की अहमियत अपने बच्चों के जहन में उजागर करें। मेरी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्रोफेसर फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।